بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب عزت مآب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، آپ ستارہ امتیاز ہیں۔ اگر ہم یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ پہلے 13,000 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن آج 70,000 تعداد پہنچ چکی ہے۔ اور یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو انوائرمنٹ بہت خوبصورت ہے، گرین اینڈ کلین کیمپس بن چکا ہے۔ آج ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام محمود، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے۔ سر، ایک دفعہ پھر آواز بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، میں بھی یہاں آپ کے ساتھ آ کر خوش ہوا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، میں پہلا اسکول جو تھا وہ میرا فرانس میں تھا۔ والد صاحب ان دنوں 1 سال کے لیے فرانس میں پوسٹڈ تھے، جی، جسے پری اسکول کہتے ہیں یا پلے گروپ۔ اس کے بعد پھر جب کراچی آ گئے واپس، تو وہاں کراچی میں پی اے ایف ماڈل اسکول ڈرگ روڈ کہلاتا تھا، بعد میں شارع فیصل ہوا۔ جی، وہاں کوئی تقریباً 4 سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اب والد صاحب کی پوسٹنگ پشاور ہو گئی، تو پی اے ایف ماڈل اسکول پشاور میں بڑا بیر میں، اس کے بعد شہر میں پی اے ایف ڈگری کالج پشاور تھا۔ پھر میں نے 2 سال انگلینڈ میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر کیڈٹ کالج پٹارو میں 3 سال پڑھا، اور انٹرمیڈیٹ پی اے ایف ڈگری کالج پشاور سے کیا۔ یہ تو میری ابتدائی تعلیم تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، اور 8 سال میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، جس میں زیادہ تر عرصہ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں گزارا، اور وہاں سے میں نے بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ اور ایم ایس الیکٹریکل انجینئرنگ کیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پی ایچ ڈی کی، آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس کس ٹاپک پر تھا، یہ بتائیے گا ہمیں۔ جی، میں نے پی ایچ ڈی نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ، جو اسلام آباد میں اس کا مین کیمپس ہے، اس سے کی، اور میں اس کا کراچی کیمپس میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج میں تھا۔ میرا جو ایریا تھا ریسرچ کا، اسپیشلائزیشن کا، وہ کہلاتا ہے کرپٹالوجی۔ جی، کرپٹالوجی جو ہے وہ انفارمیشن کو سیکرٹ رکھنے کی سائنس ہے۔ اچھا، اسپیسیفکلی چونکہ میں انجینئرنگ سے میرا تعلق ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ سے، تو میری جو ریسرچ تھی وہ کرپٹوگرافک الگوریدمس کی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کے اوپر تھی، کیونکہ کرپٹوگرافک الگوریدمس میں کچھ ایسے الگوریدمس ہیں، اسپیشلی وہ کہلاتے ہیں پبلک کی کرپٹوگرافی۔ جی، وہ ہارڈ میتھمیٹیکل پرابلمس پر بیسڈ ہوتے ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایک میتھمیٹیکل پرابلم کی انٹریکٹیبلٹی پہ۔ تو وہ جو میتھمیٹیکل پرابلم ہے جس کے اوپر اس کی سیکیورٹی ریلائی کرتی ہے، وہ تب انبریکیبل ہوتی ہے جب بڑے بڑے نمبرز کے ساتھ کام کیا جائے۔ اب جو بڑے بڑے نمبرز ہیں، اس طرح اندازہ کریں جیسے 10 ہے، 12 ہے، 20 ہے، یہ 2 ڈیجٹ کے نمبرز ہیں۔ کرپٹوگرافی میں جو نمبرز یوز ہوتے ہیں پبلک کی کرپٹوگرافی میں، وہ آپ 500 ڈیجٹ کے نمبرز یوز ہوتے ہیں، 600 ڈیجٹ کے نمبرز یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ 500 ڈیجٹ کے نمبرز کو ایڈ کرنا، ان کو ملٹیپلائی کرنا، ان کے اوپر ایرتھمیٹک پرفارم کرنا، سافٹ ویئر میں اور ہارڈ ویئر میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو وہ انکرپشن سسٹم پریکٹیکل یا ایفیشینٹ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ فاسٹ اسپیڈ پہ نہ کیا جائے۔ تو میری جو ریسرچ ہے وہ انہی الگوریدمس کی ایفیشینٹ اور فاسٹ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پہ۔ دیٹس گڈ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں، اور آپ کتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں؟ جی، تقریباً 50 کے قریب میرے ریسرچ آرٹیکلس پبلش ہوئے ہیں۔ اس میں جرنل آرٹیکلز بھی ہیں، اس میں بک چیپٹرز بھی ہیں، اس میں انٹرنیشنل کانفرنس پیپرز ہیں، ملٹری کانفرنسز کے پیپرز ہیں۔ تو ہمارا جو ایریا ہے کرپٹوگرافی، اس میں کچھ اچھی ایمیننٹ کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو میں کئی کانفرنسز میں، کوریا میں، جرمنی میں اس میں شرکت کر چکا ہوں، امریکہ میں شرکت کر چکا ہوں۔ تو دنیا کے کافی علاقوں میں کیا، پاکستان کے اندر بھی کیا ہے، اور ورلڈ اوور بھی۔ پاکستان میں ریسرچ کلچر میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے ایز اے ایکسپرٹ
کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، اگر ہمیں اپنی ریسرچ کو بہتر کرنا ہے تو اس میں 2 ڈائمینشنز ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسرچرز کو مواقع دینے ہوں گے، ان کو ٹرین کرنا ہوگا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کو ریسورسز ہمیں دینی ہوں گی، چاہے وہ ایکسیس ہے جرنلز کی، چاہے ان کو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر یا لیبارٹریز ہیں، یعنی ان کی ایکسیس اسٹیٹ آف دی آرٹ اور لیٹسٹ ریسرچ تک ان کو ایکسیس دینا ہے، ان کو جی فیسلٹیز دینی ہے. جی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریسرچ کی ایڈمنسٹریشن ہے جی اس کو ہمیں امپروو کرنا ہے کہ جو ریسرچ پروجیکٹ یا فنڈ ہوتے ہیں جی تو اپنے فیکلٹی ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ٹائملی ان کو یوز کر سکیں، اور اپنے اداروں میں اور نیشنل لیول پہ ریسرچ کے لیے فنڈ ایلوکیشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. پاکستان کے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے وائس چانسلر، ایز اے ایکسپرٹ، آپ کی کیا تجویز ہے؟ جی، پاکستان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، جی میں چونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن سے وابستہ ہوں جی تو اس میں ایک تو چیز ہے کہ ہمیں اپنے ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کرنا چاہیے، جو دنیا کی بہترین میتھڈز ہیں، جی بیسٹ پریکٹسز ہیں، اس کے حوالے سے ان کو آگاہی دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو سیمیسٹر سسٹم ہے جی اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ بڑا ایک ریگرس سسٹم ہوتا ہے اور جی کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس میں ایڈوائزنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں ان کو الیکٹرانک ٹیکنالوجیز یوز کر کے اسٹوڈنٹس تک لرننگ مٹیریل، جی اسٹوڈنٹ کو انگیج کرنا، چاہے ہر کورس کے اندر ڈسکشن فورمز ہوں، بالکل اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے لرن کر سکیں، پیئر لرننگ ہو. اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہر کورس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ اسٹوڈنٹس صرف تھیوری یا میمورائزیشن سے ہٹ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر سکیں، ان آئیڈیاز کو جو کورس کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں ان کو ایکسپیرینس کر سکیں، نالج کو انٹرنلائز کر سکیں، اور پھر فیلڈ ورک بھی اس پہ ریلیٹڈ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ماڈل کو زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کریں، الیکٹرانک ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں اور ٹیچرس کو ٹرین کریں تو ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن اوپر جا سکتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کتنا طلباء اور فیکلٹی ممبر اس بارے میں جی، تقریباً 65,000 اسٹوڈنٹس تو ہمارے پاس کرنٹلی انرولڈ ہیں، اور چونکہ سیمسٹر میں اس وقت ایڈمیشنز بھی چل رہا ہے تو یہ نمبر 65 سے 70,000 کے درمیان جا کے سیٹل ہوگا. اور پھر فال میں میجر انٹیک آئے گی تو ہمارے جو پاس آؤٹ اس وقت ہوں گے وہ 2,500-3,000 ہزار بچے ہوں گے، اور جو انٹیک آئے گی وہ 10,000 سے اوپر ہوگی. تو پھر ہمارا ایک بوسٹ آئے گا کہ 70,000 کراس کر کے ہم 80,000 کی طرف جائیں گے. تو یہ چونکہ ہمارا ایک پلان ہے 10 ایئر پلان، جس کے اندر ہم نے انٹیکس ہر اسپرنگ اور فال کی انٹیک اس میں رکھی ہوئی ہے کہ پلانڈ انٹیک یہ ہے. تو ابھی ہم گرو کرتے رہیں گے ایک اسٹڈی ریٹ کے اوپر. تو اس بڑے نمبر کے ساتھ کیونکہ آبادی بہت ہے، ان کو ہمیں ایکسیس دینے ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن مینٹین کرتے ہوئے، یعنی بچوں کو صرف تھیوری نہ پتہ ہو بلکہ ایکچولی پریکٹیکلی اور سکلز ان کو وہ آتی ہوں جو ورک فورس میں ریکوائرڈ ہے. تو اگر نمبرز کی بات کریں تو 65,000 کے قریب آن کیمپس اسٹوڈنٹس ہیں. پھر ہمارے ایفیلیٹڈ کالجز میں کوئی 70,000 پلس اسٹوڈنٹس ایفیلیٹڈ کالجز میں پڑھتے ہیں. جب بات کرتے ہیں فل ٹائم فیکلٹی کی تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 1,400 فل ٹائم فیکلٹی، جس میں 740 سے زیادہ پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے. اور نمبر آف فیکلٹیز یعنی ایز اے ایکیڈیمک یونٹ ہمارے فیکلٹیز کی تعداد 16 ہو چکی ہے، اور ہر فیکلٹی کے اندر پھر ڈپارٹمنٹس ہیں. تو تقریباً 140 کے قریب ہمارے پاس ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس قائم ہو چکے ہیں ڈفرینٹ فیکلٹیز میں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، پیڈاگوجیکل ٹریننگ کروائی گئی ہے ٹیچرس کو، فیکلٹی ممبرس کو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل، جیسے ہر شعبے میں جتنا زیادہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں پریکٹیشنرز، کہ ایک نے کوئی پریکٹس کی وہ کامیاب ہوئی، دوسرے سے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے. تو پیڈاگوجیکل سکلز ٹریننگ کا پرپز یہ تھا کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو ایکسپوجر دیا جائے ان بہترین ٹیچنگ پریکٹسز سے، لرننگ پریکٹسز سے، لرنر سائیکالوجی سے، لرننگ پروسیس کی جو جزیات ہیں، جیسے بلومز ٹیکسانومی ہے، اس کے اندر کوگنائٹیو ڈومین ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سمجھانے کی حد تک، جس طرح انسان سوچتا سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اینالائز کرتا ہے، پھر وہ کریٹ کرتا ہے. تو کوگنائٹیو ڈومین تھا. دوسرا سائیکو موٹر ڈومین تھا کہ کس طرح پریکٹیکلی اسکل بیسڈ ہاتھ سے اپنے کام کیسے کرتا ہے. کیونکہ دو چیزیں ہیں ٹیچنگ لرننگ میں، ایک اسکل ہے کہ
کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جی اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو سمجھنا ہے. بالکل. تو جو پیڈاگوجیکل اسکلس ٹریننگ تھی وہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں نہ صرف ٹیچرس کو جو لرننگ پورا پروسیس ہے اس کو بریک ڈاؤن کر کے جی ہر اسپیکٹ پہ فوکس کرایا جائے، جس میں اسیسمنٹ والا اسپیکٹ بھی ہے جی کہ کیسے امتحان بنائیں، کیا سوال پوچھیں، بالکل. نہ صرف یہ کہ لرننگ مٹیریل کیسے بنائیں، اسٹوڈنٹ کو کیسے انگیج کریں، بلکہ پھر ان کو اسیس کیسے کریں، کون سے بہتر طریقے ہیں ایگزام بنانے کے. اور پھر اس کے علاوہ اس میں 2 اور بڑی میجر چیزیں تھیں. جی ڈاکٹر صاحب. ایک تو چیز یہ تھی کہ جو کنٹمپریری ورلڈ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دنیا کے لیے تیار کرنا ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے ان کو سمجھ آنا چاہیے. جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کو بڑا کلیئرلی ایک آئیڈیا ہو کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، بالکل. کیسے دنیا بدلتی ہے، جی کیونکہ اساتذہ بھی یہ سمجھیں اور دنیا جا کس طرف رہی ہے اور ہم کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم پھر بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ اگر دنیا ہمارے لحاظ سے کسی خراب ڈائریکشن میں جا رہی ہے، جی تباہی بربادی برائی کی طرف جا رہی ہے، تو ہم اگر اس کو اچھائی کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیسے کام کرنا ہوگا. تو یہ جو پیڈاگوجیکل اسکلس تھی اس کا یہ پرپز بھی تھا کہ ٹیچرز کو دنیا کو سمجھایا جائے کہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے، اور لیڈرشپ اسکلز دی جائے، جی کیونکہ ہر ٹیچر اپنی کلاس میں ایک رول ماڈل اور لیڈر ہوتا ہے. جی. ابھی حال ہی میں آپ نے ٹیچرز کو، فیکلٹی ممبر کو ایک لیکچر دیا، وہ کس ٹاپک پر تھا؟ جی ابھی ہم نے اسپرنگ سیمسٹر کے آغاز میں جی ایک بڑا میجر لیکچر تھا جس میں تقریباً آڈیٹوریم میں جی مین آڈیٹوریم میں 1000 سے زیادہ فیکلٹی تھے، اور پھر ہمارے جو سب کیمپسز ہیں جی 150 فیکلٹی وہاں جی تھی. تو تقریباً 1300 to 1400 فیکلٹی ممبرز نے، فل ٹائم فیکلٹی ممبرز نے وہ لیکچر اٹینڈ کیا، جو کہ پلاننگ اینڈ ایڈوائزنگ ویک کے حوالے سے تھا. ہم نے یہ کہا کہ ہم 18 ہفتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ اسٹاک ٹیکنگ ہو جائے. جی اب اس میں 2 طرح کی اسٹاک ٹیکنگ تھی. ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزنگ کی جائے کہ اسٹوڈنٹ کی جو پچھلے سیمسٹر کی ایکیڈمک پرفارمنس ہے وہ اس کا ایڈوائزر اس سے ڈسکس کر لے، یعنی ایڈوائزنگ سسٹم ان پلیس ہو، اور آگے کے جو بچے کے پلانز ہیں کہ ڈگری کس طرح وہ ٹائم پہ کمپلیٹ کر سکتا ہے، اس حوالے سے ایڈوائزر اور اسٹوڈنٹ کا ڈسکشن ہو جائے. اور دوسری طرف جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں ریگولر بھی اور وزٹنگ بھی، ان کا انٹریکشن اپنے چیئر پرسنس کے ساتھ ہو، تاکہ جو پچھلا سیمسٹر کلوز ہوا اس کی ڈی بریف ہو کہ اس سیمسٹر میں اچھی بری کیا چیزیں ہوئیں، اور اگلا جو سیمسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے ہر ایک کی ریڈینس پلاننگ دیکھی جائے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ مٹیریلز، لیکچر نوٹس اور یہ ساری چیزیں پریپیئر کی ہوئی ہیں. اور پھر جو یونیورسٹی کی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں، ٹائملی رزلٹ جمع کرانے کی پالیسی ہے، اٹینڈنس پالیسی ہے، وہ اس میں ویل ورسڈ ہوں اور اسٹوڈنٹس کو پھر اکارڈنگلی ایک اچھا ایجوکیشنل ایکسپیرینس پورے سیمسٹر میں ملے. تو یہ پلاننگ اینڈ ایڈوائزنگ ویک کا یہ پرپس تھا کہ ہم اپنی ٹیچنگ جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک فل انرجی ویگر کے ساتھ جائیں، ہم اس کو سمجھتے ہوئے جائیں کہ ہم نے کس طرح یہ اگلے 16 سے 18 ہفتے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ، لرن اور انگیج کر کے اسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ وائس چانسلر خواجہ یونیورسٹی میں بھی رہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی آئے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آ کے یہاں سے لوگوں کی ملاقات کر کے یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک ویل اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن تھا اور ادھر بہت اچھا کلچر تھا، ٹریڈیشن تھا. تو میں نے لوگوں کو بڑا پازیٹیو ریسیپٹیو پایا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا انسٹیٹیوشن کوالٹی اور ہائٹس آف ایکسلنس کی طرف جائے. تو میں اپنے آپ کو ایک انیبلر اور فیسیلیٹیٹر سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی توقعات اور تمنائیں تھیں اور اچھے اچھے ان کے پلانس تھے، میں نے یہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے نیک ارادے حاصل کر پائیں. اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ میں نے دور کرنی ہے، میں نے ان کے لیے ریسورسز لے کے آنی ہیں. تو میں اس ایکسپیرینس کو جو میرا 3.5 سال سے زیادہ اب ہو گئے، میں ایک انتہائی خوشگوار اور ایک کامیاب قسم کا تجربہ سمجھتا ہوں. ٹھیک، کیسی فیلنگ ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پریزیڈنٹ بھی آئے، وزیر اعظم پاکستان بھی آئے، تو کیا لگتا ہے کیسا فیلنگ ہے اس سے؟ مطلب پولیٹیکل لوگ آ کے لوگوں کو لیکچر دینا، پھر زراعت کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، اس بارے میں بتائیے گا. بالکل، یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب ملک کی ایمیننٹ پرسنالٹیز ادھر آتی ہیں. وہ یہ شو کرتا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک اہم ادارہ ہے. یہ ادارے کا اپنا ایک ویلیو، ویٹیج اور برانڈ ویلیو ہے. تو اس سے ایک تو خوشی ہوتی ہے، دوسرا اسٹوڈنٹس بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ نیشنل لیول پہ، نیشنل اسٹیج پہ ایک اہمیت رکھتا ہے. پلس جب وہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی کی پروگریس، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ اسلامیہ یونیورسٹی کو اور زیادہ
جسے کہتے ہیں ایکسیس ملے گی ریسورسز کی طرف، ریسورسز ادھر ڈائیورٹ ہوگی جو ادھر رائٹس ہیں جو لوگوں کی اس کے حساب سے، اور دوسرا جو نیشنل پالیسیز ہیں، نیشنل پلانز ہیں، اس میں ہم اپنی انپٹ دے سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا ریجن ہے وہ ایگریکلچر کی بیک بون ہے اس وقت، نہ صرف پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان کی۔ دوسرا ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے، یعنی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ہم یونیورسٹی میں ہر طرح کی اسکلز اور ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ بہت ویلیو رکھتا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، اور پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس میں یہ ہیومن کیپٹل بہت ایک ایندھن کا رول پلے کرے گا، اور پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے بڑے پیمانے کے اوپر تو ہمیں اچھے ٹرینڈ ہیومن ریسورس چاہیے۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جو ہے وہ اپنے ہیومن کیپٹل کو شو کیس کر سکتی ہے ان ڈفرینٹ فورمز پہ اور ڈگنیٹریز کی وزٹ سے۔ ڈاکٹر صاحب، گرین اینڈ کلین کیمپس کے حوالے سے آپ نے IUB میں کیا اصلاحات کروائیں، اس بارے میں بتائیے گا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیمپس پہلے بھی بہت خوبصورت تھا، میرے آنے سے پہلے میں خوش ہوا کہ میں ایسے کیمپس میں آؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ تقریباً 1250 ایکڑ میں ایک بڑا رقبہ ہے، 300-400 ایکڑ جو استعمال میں نہیں آ رہا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ تو ہم نے ہر جگہ پہ پھر کوشش کی کہ آرچرڈز ڈیولپ کیے جائیں، ہر جگہ گرین بیلٹس ڈیولپ کی کہ مٹی ختم ہو، گرینری آئے، پیوڈ ایریا آئے، ٹریز آئیں۔ تو جو بیوٹی تھی مجھے اس کو، میری ذمہ داری تھی کہ مجھے جس حالت میں اچھی حالت میں ملی یونیورسٹی، مجھے اس کو اور بہتر حالت میں لے کے جانا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 3.5 سال میں کافی کام کیا ہے، اور اگر یہ کچھ عرصہ اور جاری رہا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ٹینیور کے اینڈ تک میرا اوپینین ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس پاکستان کے چند 2-3 بہترین کیمپسز میں گنا جا سکے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، CSS کی تیاری کے لیے جو ادارہ IUB نے بنایا ہے، ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ جی، یہ چونکہ یہ ایک عرصے سے لوگ فیل کر رہے تھے کہ جنوبی پنجاب سے سول سروسز میں پروونشل اور فیڈرل لیول پہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کافی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی، وہاں ڈفرینٹ اکیڈمیز ہوتی تھیں جو بچوں کو پریپیئر کرتی تھیں، اور وہاں کے بچے پھر ایڈوانٹیج لے کے زیادہ تناسب میں سلیکٹ ہو جاتے تھے۔ یہاں کے بچوں کے لیے ادھر جانا، اتنا خرچہ کرنا ممکن نہ تھا، تو ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ایک فیئر ریپرزنٹیشن دینے کے لیے گورنمنٹ پبلک سروسز میں پنجاب لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی ہم نے پھر یہ کمپیٹیٹیو ایگزام سینٹر بنایا، جس میں ہم بچوں کو پریپیئر کرا رہے ہیں CSS ایگزام کے لیے بھی، پروونشل سروسز ایگزام کے لیے بھی، اور اکنامیکل وے میں کرا رہے ہیں اور ہائی کوالٹی وے میں کرا رہے ہیں، اور اس کے ابھی تک بڑے پازیٹیو ریزلٹس ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، انٹر کراپنگ اور زراعت کے حوالے سے IUB خطے کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ کلائمیٹک چینجز، موسمیاتی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، اس سے فوڈ سیکیورٹی گلوبل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بری طرح ایڈورسلی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم جو انٹر کراپنگ ٹیکنیک لائے ہیں، اس کا پرپز بھی یہ ہے کہ ایک سسٹینیبل ایگریکلچر ہو، ایسی کراپس ہوں کہ نہ صرف ایگزاسٹیو ہوں بلکہ ریسٹوریٹیو کراپس بھی ہوں، کہ جو زمین میں کچھ چیزیں دے بھی ہیں جیسے زمین کی فرٹیلیٹی مینٹین ہو سکے، تاکہ ہم بار بار اس سے اپنی خوراک پیدا کر سکیں۔ تو ایگزاسٹیو کراپس جیسے ہیں ویٹ ہے، کاٹن ہے، شوگر کین ہے، کارن ہے اور رائس ہے، یہ زمین سے چیزیں صرف نکال لیتی، لیکن جو لیگیومز ہوتے ہیں، آئل سیڈز ہوتے ہیں، ان کے جو پودے ہوتے ہیں، یہ زمین کے اندر کچھ تیزاب اور ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے زمین کے اندر دیگر جو فاسفورس اور پوٹیشیم اور دیگر جو معدنیات ہیں اس کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے، تو فرٹیلیٹی آ جاتی ہے۔ تو انٹر کراپنگ کے ذریعے ہم کم خرچے میں 1 ایکڑ سے 1.5 سے 1.25 ایکڑ تک کی پیداوار فارمر کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو زراعت ہے اس کو پائیدار بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فوڈ سیکیورٹی اور سسٹینیبلٹی دونوں اس سے ایڈریس ہو رہی ہیں۔ کاٹن کے اندر ہمارے سیڈز ریوائول کا کام کر رہے ہیں، اور پھر جو چولستان میں بارش برسانے والا پروجیکٹ ہے، اس کے ذریعے ہم $10 بلین کا ایگرو اکنامک زون یہاں پہ چولستان میں 6 ملین ایکرز پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، جس سے بایو ڈائیورسٹی انکریز ہوگی، جس سے فوڈ سیکیورٹی ملے گی پاکستان کو، اور جس سے اس خطے میں نہ صرف خوشحالی آئے گی بلکہ پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی رینکنگ کے حوالے سے ترقی کر رہی ہے، اس میں آپ نے کیا اصلاحات کروائی جس سے یہ ممکن ہوا، ہمیں تفصیل سے بتائیے گا۔ جی، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو رینکنگز ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیٹا کے اوپر۔ آج کل کے دور میں ڈیٹا کا مطلب ہے ڈیجیٹلائزیشن، کہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز، پروسیسز، چاہے وہ ایڈمیشنز ریلیٹڈ ہوں، ٹیچنگ لرننگ ریلیٹڈ ہوں، ریکروٹمنٹ ریلیٹڈ ہوں، فائنینشیل ریلیٹڈ ہوں، یا آپریشنز کے کوئی بھی ایسپیکٹ ہو،
وہ डिजिटलाइज हो, उसका स्टेटस पता चल सके। तो हमने बड़े पैमाने पे डिजिटलाइजेशन की और रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइमली हमने डेटा जमा कराना शुरू किया। प्लस रैंकिंग एजेंसीज इंडिपेंडेंटली भी दुनिया में अपना डेटा कलेक्ट करती हैं डिफरेंट डेटा बेसिस से, रिसर्च पब्लिकेशंस के। तो एक तो आपको अपना एक्यूरेट डेटा उनको देना होता है और दूसरा वो दूसरा डेटा इंडिपेंडेंटली हासिल करती हैं इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट डेटा बेसिस से। तो हमने जब अपनी पब्लिकेशन बढ़ाई, फैकल्टी को एम्पावर किया, तो हमारा जो विजिबिलिटी है वो बढ़ रही है और रैंकिंग में हम ऊपर जा रहे हैं। पहली दफ़ा हम 1600 इदारों में जो रैंकिंग हुई उसमें 1207वें नंबर पे आए, फिर अगली दफ़ा हम 1000वें नंबर पे आ गए, अब हम 800वें नंबर पे आ गए। तो हमारी रैंकिंग हर साल 200 से नॉचेस ऊपर जा रही है। तो अब अगला हमारा टारगेट है अगले साल 2 साल में हम 500 के अंदर आ जाएं और फिर 100 की तरफ अपने सफ़र को जारी रखें। जी डॉक्टर साहब, नर्सिंग कॉलेज में क्या डेवलपमेंट हुई इस बारे में बताएं। नर्सिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पे हमने इसको लॉन्च किया और बड़ी कामयाबी से अब नर्सिंग जो है अपनी 2 इंटेक्स कर चुका है, 3rd इंटेक की तरफ जा रहा है। बीएस प्रोग्राम को नर्सिंग काउंसिल ने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें फिर पोस्ट आरएन की इजाज़त दी। और जो नेशनल प्रॉब्लम है, ज़ाहिर बात है हम तो एक महदूद पैमाने पे 100 नर्सेस पर ईयर की हमें उन्होंने इजाज़त दी है, 100 एडमिशन्स की, तो ये बड़ी इंटेक होती है। लेकिन चूँकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बड़ी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी है, तो 20 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हमसे एफिलिएट हो गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस का भी फरीज़ा हम सर अंजाम दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि इस तरीके से न सिर्फ ये कि नर्सिंग के अंदर हाई क्वालिटी नर्सेस भी आएंगी और जो रिक्वायरमेंट है नेशनल इंटरनेशनल लार्ज नंबर ऑफ नर्सेज, ताकि इससे लोग अपने लिए अच्छा रोज़गार कमा सकें और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हो। और फॉरेन एक्सचेंज भी पाकिस्तान में बहुत आ सकता है अगर हमारी क्वालिटी नर्सेज मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ बहुत वैकेंसीज़ हैं और अपने मुल्क में वैकेंसीज़ हैं, अपने मुल्क में भी सर्व करें बाइज़्ज़त तरीके से। तो नर्सिंग को अल्लाह के फजल व करम से हमने एक बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है और आइंदा मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पाकिस्तान का दूसरा मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम आगा खान के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी की कितना इनकम है और कितना बजट है, इस बारे में बताएं। यूनिवर्सिटी का जो ऑपरेशनल बजट है वो 8.5 अरब रुपए इस साल हो चुका है और 8.5 से 9 अरब के दरमियान इस साल हमारा ऑपरेटिंग बजट होगा। और इसमें हमारी अपनी इनकम 6.5 से 7 अरब रुपए के दरमियान होगी। तो यूनिवर्सिटी पिछले 3 सालों में ये हुआ है कि 1.5 अरब से कम हम अर्न करते थे और 7 अरब से ज़्यादा अर्न करेंगे। तो आप देखें कि 5 गुना हमने अपनी इनकम को बढ़ाया। इस सूरत हाल में यूनिवर्सिटी जो है तकरीबन 85 से 90% अपने ख़र्चे अब ख़ुद उठा रही है। जबकि पहले 45% उठाती थी, 3 साल से पीछे जाएंगे जब, तो 45% ख़र्चा खुद उठाती थी। अब चूँकि मुल्क के भी माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसका ये मतलब है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी उन इदारों में से है जो ख़ुद माली तौर पर मुस्तहकम हैं और हुकूमत की जो माली मुश्किलात हैं उसके बावजूद यूनिवर्सिटी अपने ऑपरेशंस को अपने रिसोर्सेज की मदद से जारी रख सकती है और इस तरह मुश्किलात में नहीं जाएगी जिस तरह दूसरे इदारे जा सकते हैं जो टोटली जिनका दारोमदार सरकार की ग्रांट पे है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के हवाले से बात करूं, जैसे आप ख्वाजा फरीद में रहे, इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आप आए हैं, तो क्या लगता है यूनिवर्सिटी तरक्की के मनाजिल तय करती जा रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो टेनोर जो है ख़त्म होने को है। अगर आपको टेनोर अगला मिल जाता है तो क्या लगता है हमारे जनूबी पंजाब के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, कहाँ तक यूनिवर्सिटी को लेके जाना चाहते हैं? वैसे तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे डेवलपमेंट होती है नया वाइस चांसलर आता है तो वो सारी चीज़ें महदूद हो जाती है, एडमिशन सारे बंद कर देता है, तो आपकी क्या विजन है? इस हवाले से जो तजर्बे ने मुझे सिखाई, ज़ाती तौर पर मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि मैं 4 साल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में रहा फिर, तो इसको देखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मंसूबा, इंसान तो अपने मंसूबे ही बनाता है, बाकी अल्लाह की तरफ से हतमी फ़ैसले होते हैं। तो मैंने ये अपनी ज़ाती तौर पर ये प्लान किया कि मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होगी कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अगर एक टेन्योर जिसके लिए अगर हुकूमत फ़ैसला करती है मुझे सेलेक्ट करने का, तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जो रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन के हम लेके आए हैं पिछले 4 सालों में, वो टेन्योर में मैं उनको मुस्तहकम कर दूंगा कि फिर वो इस तरह यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे कि उनको फिर चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होकर अपने समरात देना शुरू करेंगे और नतीजतन वो जो पहली 500 और पहली 100 जामियात में जाने का ख्वाब है इसको मैं पूरा कर सकूँ। माशाल्लाह, दैट्स गुड, ज़बरदस्त। आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन कर लूँ, आपकी इजाज़त दो? इजाज़त। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? अच्छा, अब इसमें यह है कि
میرا جو فیوریٹ شہر ہوتا ہے وہ شہر ہوتا ہے جہاں پر میں اس وقت مقیم ہوتا ہوں. سچی بات یہ ہے. باقی یہ کہ مجھے بالکل اچھا لگتا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ وزٹ کرنا، چاہے شمالی علاقہ جات ہوں، پہاڑ ہوں. ایک چند دنوں تک ان کا ایک چارم ہوتا ہے، پھر انسان اس خاموشی سے اکتا بھی جاتا ہے، تو واپس پھر شہروں کی طرف لوگ آ جاتے ہیں. تو مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. ابھی کچھ علاقے نہیں دیکھے پاکستان کے، ان کے دیکھنے کا دل ہے. کاغان تک تو کافی دفعہ وزٹ کیا ہے، مری اور دیگر علاقے. چولستان کو ہم بار بار وزٹ کرتے ہیں، یہ بھی اپنی طور پہ بیوٹیفل ہے. تو ٹورزم کا مجھے شوق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذاتی شوق سے ہٹ کے بھی ٹورزم جو انڈسٹری ہے اس کی گروتھ کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی کافی کام کر رہی ہے. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ زیادہ تر مجھے دیسی کھانے پسند ہیں جو ہمارے مسالوں کے ساتھ اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں. چاہے اس میں پلاؤ ایک مجھے اچھا لگتا ہے، اچھا خوشبودار بنا ہوا پلاؤ. مٹن اسپیشلی روسٹڈ مٹن اگر ہو اچھا نرم تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہاں، میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے انسان اس کے لیے اپنی اگر زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، یعنی نتائج کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، ایفرٹ کا ذمہ دار ہے. اگر وہ ایک ایفرٹ کر دیتا ہے اس کسی نیک مقصد کے لیے، یعنی جو اس کی ذات سے بالا تر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ انسان میرے نزدیک ایک کامیاب انسان ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ ان سب کا ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے جو شریک حیات ہے اس کا ذکر کرنا سب سے ضروری ہے. کہ میری جو کچھ میں کر پایا ہوں ایفرٹس، اس میں جو میری شریک حیات ہیں ان کا انتہائی کلیدی رول رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے مورلی سپورٹ کیا ہے، میٹیریلی سپورٹ کیا ہے، اور مجھے ہمیشہ کنسول کیا ہے، گائیڈ کیا ہے، ہیلپ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ان کا رول ہے. والدین کی دعاؤں کا بھی رول ہے، والدین کی سپورٹ کا بھی رول ہے. میں اپنی ابتدائی زندگی کے علاوہ ایون میری پی ایچ ڈی میں جو میرے والد صاحب نے میری مالی معاونت کی، اس کے بغیر میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل نہ کر سکتا. تو میرے والدین نے میری تمام تر زندگی میں مجھے ہیلپ اور فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ان کی دعائیں میرے شامل حال ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور شریک حیات ان کا پرائمری رول ہے. لیکن میں چونکہ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں تو میرے دوستوں کا سرکل لمیٹڈ ہے. البتہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رشتہ دار اور دوست یہ بڑے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح جیسے آپ کے والدین یا شریک حیات آپ کو ایک مورل سپورٹ دیتے ہیں، جو دوستوں کا نیٹ ورک ہے اس کو بھی انسان ڈیپینڈ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ، انکریج کرے اور سپورٹ دے. لیکن میری اپنی ذاتی اس میں میرے دوست ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں، ان سے مل کے خوشی ہوتی ہے. لیکن پروفیشنل لائف کے جو چیلنجز ہیں ان کی وجہ سے میں زیادہ ٹائم ان کو نہیں دے پاتا. میں یعنی کم ملنے والا ہوں. میں زیادہ میری مصروفیات سرکاری ہوتی ہیں، ذاتی مصروفیات بہت لمیٹڈ ہے میری. ڈاکٹر صاحب، انجینئر میاں بلیغ الرحمان، گورنر پنجاب، چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل ایک صحیح وقت پہ جو پنجاب ہے اس کو میسر آئی ہے، اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے حوالے سے ان جیسا ہائیلی ایجوکیٹڈ چانسلر پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ آیا ہے. انہوں نے دنیا کی ایک بہترین جامعہ ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا، اس سے نہ صرف انجینئرنگ کی ہائی کوالٹی الیکٹریکل انجینئرنگ ڈگری کی ہے، بلکہ جو اس کا بزنس اسکول ہے جو دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے، اس سے انہوں نے MBA کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے چانسلر میسر ہیں جو اعلیٰ تعلیم کو ہائی کوالٹی پہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اور ان کا وہ پلس ان کا جو زندگی کا اوور آل ایکسپیرینس ہے، پولیٹیکل اور بزنس ایکسپیرینس، دونوں کو لے کے اس ہائی کوالٹی ایجوکیشن اور ورلڈ کا جو ایکسپوجر ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو جامعات ہیں پنجاب کی، پہلے وہ فیڈرل میں تھے، HEC کو بھی کنٹرول کر چکے ہیں، تو نیشنل لیول پہ بھی ان کی یہ خواہش ہے. لیکن چونکہ پنجاب میں بحیثیت چانسلر ان کا ایک قانونی اور آئینی کردار ہے، تو وہ بہت زیادہ کوشاں ہیں، بہت زیادہ موٹیویٹ، انکریج کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور وائس چانسلرز اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیولپ کریں اور کنٹریبیوٹ کریں ہائر ایجوکیشن جو پالیسی میکنگ کے لیے اور سوشو اکنامک چینج کے لیے جو کنٹریبیوشن کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وائس چانسلرز کو امپاور کر رہے ہیں، وہ وائس چانسلرز کو پرسنل لیول پہ بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور جو ایک سپورٹ چاہیے ان کا دفتر وہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے. تو میں ان کی لیڈرشپ کو بہت ہی قیمتی اور ویلیوبل سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی سوٹیبل آدمی ہیں چانسلر کے رول کے لیے.
اور میں چاہوں گا کہ وہ جس طرح پچھلے 8-9 مہینے سے اسلامیہ یونیورسٹی کی پذیرائی کر رہے ہیں، اگر ان کی یہ پذیرائی ہمارے شامل حال رہی تو ہم انشاءاللہ ان کی توقعات کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی کو انٹرنیشنل لیول پہ اور بہتر ریکگنیشن دلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، فیکلٹی ممبر کو، طلبات کو، وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کیا پیغام دینا چاہیں گے آواز بہاولپور کے اسٹوڈیو سے؟ جی، میرا جو پیغام ہوگا وہ پازیٹیو ہوپ کا پیغام ہوگا، پازیٹیو تھنکنگ کا پیغام ہوگا۔ ہم گلاس کو آدھا خالی کے بجائے آدھا فل دیکھیں، پر امید رہیں، مل جل کر محنت کریں، کام کریں، دوسروں کی برائیاں نکالنے کے بجائے دوسروں کو اگر ہم مدد کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ کریں گے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ مل جل کر ایفرٹ کریں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں اور ہم ایک خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے میں اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، نائس ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔